أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرکشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، ازواج پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ توحید و رسالت اسلام قبول کرنے کی توفیق سے نوازا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق بخشی، قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق بخشی، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے باقی انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ممتاز کیا، پاکیزہ کیا۔ اب سفید کپڑا خریدنے کے بعد اگر اس کی دھلائی نہ کی جائے، آپ اپنے ہاتھ روزانہ نہ دھوئیں تو میلے ہو جاتے ہیں، کپڑا بھی گدلا میلا ہو جاتا ہے۔ ہر جاندار انسان بھی اپنے ارد گرد، اپنے ماحول اور جسم کو جہاں تک اس کی رسائی بساط ہے اس کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی اتنی سعادت ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، حضور ہم ایک غلام آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمان غلام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی غلام ہے؟ انہوں نے کہا ایک کالے رنگ کی سودانی نسل کی لونڈی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لے آؤ۔ مسند احمد میں ہے، اسے بلا لائے تو آپ نے اس سے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا رب اللہ تعالی ہے۔
پھر آپ نے اس سے پوچھا میری اپنی طرف اشارہ کر کے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سچائی کی گواہی دینے کی وجہ سے مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دی۔ کیا پتہ چلا کہ اسلام کی بنیادی شرط قبول کر لینے پر اتنا نوازا گیا کہ اس کو آزادی کا پروانہ دے دیا گیا، مومن کہلا دیا گیا۔ مسند احمد بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دیان میں کون سا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حنیفیت الصبح، دین حنیفی جو کہ آسان ترین ہے وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہ آخری آیت میں یہی اعلان فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دین دیا ہے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آپ کا ہاتھ منہ دھل جاتے ہیں، ناک کان منہ کی صفائی ہو جاتی ہے، غسل کرتے ہیں، پورا جسم دھل جاتا ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو غسل کر کے خوشبو لگا کے ستھرے بن کر مسجد میں آتے ہیں، تو آپ کا ایک تو صفائی تو نہیں ہو گئی ہے، دوسرے مسجد میں آ کر خطبہ سنتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ اگر کبیرہ گناہ سے انسان قائب ہو جائے تو 5 نمازوں کی ادائیگی سے، جمعہ سے جمعہ کی ادائیگی سے، رمضان سے رمضان کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ دھو ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا اسلام، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے غسل کر کے باہر آئے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے اور پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اسی طرح جماعت کرا دی۔ تو صحابی نے عرض کیا حضور ایسے بھی ہوتا ہے؟ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان دین عند اللہ عز و جل فی یسر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یعنی سادہ ایک کرتا بھی پہنا ہوا ہے، اس سے آپ کے پردہ ہو گیا ہے، اور ابھی آپ نے میک اپ بھی نہیں کیا، سادہ وضو کر لیا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو گیا، اللہ اس سادگی پر بھی تمہیں قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ اچھے لباس پہن لیتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، سر پہ ٹوپی ماما کپڑا اور پڑھاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ آپ کسی بڑے کے بڑے افسر کے پاس جائیں تو آپ انتہائی سادہ لباس میں جائیں تو آپ کو بھی شرم آتی ہے اور وہ بھی محسوس کرتا ہے، آنے والے کو دیکھا جاتا ہے یار یہ کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں آقا نامدار پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر امام الانبیاء بی بی کبریا ہے، فرمایا سادہ لحاظ میں دیکھیں کہ 2 چادریں ہیں نا، سادہ ترین سمپلسٹی کی جو اخیر ہے وہ کر کے اللہ کے آگے، کس کے سامنے؟ جو پوری کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، حکمران ہے، بڑا ہے، اس کے سامنے اس سے تیری سادگی قبول ہو جائے گی۔ سچائی سے آنا ضروری ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے شروع میں آئے، یہ سورہ مومنون کی ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ جو ایمان قبول کر کے اس کو محفوظ رکھے، اس پر محنت کرے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں دھیان دیتے ہیں،
غافل نماز نہیں پڑھتے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی بھی حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو اپنے رب کے حضور جیسا کہ حق ہے، تمہاری استطاعت ہے، محنت کرو، اور اس محنت میں تمہارے پاس جتنی دیانتداری ہونی چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے، تھوڑی سے تھوڑی محنت بھی قبول ہو جائے گی، اور اگر اس رستے میں جان مال بھی کھپانا پڑ جائے تو وہاں تک جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آخری بات ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جان دینا، اور درمیان سے ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی وہ تو آخری صورت ہے، اور کسی کے نصیب میں سٹارٹ میں آخری صورت آتی ہے۔ ایک شخص آیا، ابھی شادی ہوئی ہے، گھر بھی نہیں گیا، یا کھانا کھا رہا ہے، کھجوریں ہاتھ میں ہے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور اگر میں جہاد پہ جاؤں تو شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ وہ وہیں گھر چھوڑا، وہیں کھجوریں چھوڑی، فوراً اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ یہ تو نصیب کی بات ہے۔ لیکن ایک شخص جس کو موقع ملا، زندگی ملی، اب اس کے پاس بہانہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ ایمان کو سنبھالنے میں، اس کی قدر کرنے میں محنت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجتباکم، اس نے تمہیں بزرگ کی عزت سے سرفراز فرمایا ہے، یعنی ایمان اسلام قبول کرنے کی سعادت سے نوازا ہے، باقی انسانوں میں تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ دیکھیں نا دنیا کے انتخاب کے لیے کیسے دنیا پاگل ہوئی پھرتی ہے، کیا کر رہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ خود میں کوئی باتوں کرنے میں ضائع نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ کس لیے؟ ڈھول بجاؤ، جلوس نکالو، ریلیاں اور اس طرح کی خوشی کے اظہار بولے بجاؤ نہیں، مسلمان بننے کے لیے محنت کرو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہیں جو دین دیا ہے وہ آسان ترین دین دیا ہے، اور اس میں کوئی بات بھی تمہارے پاس شاک نہیں ہے۔ صرف ہماری طبیعت اگر سچی مسلمان نہیں ہے تو ہمیں وضو کرنا مشکل لگتا ہے، مسجد جلدی آنا مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، شادی بیاہ خوشیوں میں اسلامی روایات کو قبول کرنا مشکل لگتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے، دین میں سختی نہیں ہے، یہ ہم نے اس کو مشکل کیا ہوا ہے۔ مثلا یہ دینی تبلیغی جلسے دیکھ رہے ہیں، پرتکلف کر دیے، ہزاروں لاکھوں میں کر دیے، سادہ سا مولوی صاحب آئے ہو گئے تو بیان کریں، چلے کیا سوچا جمعہ پڑھنے ہیں، کوئی ہم نے تکلفات کیے ہیں تو جلسے بھی کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہم نے اپنی خواہش کو، اپنی بلے بلے کو، اپنی نمود نمائش کو شامل کر کے ہم نے دعوت کو بھی مشکل کر دیا۔ دین تو آسان فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہیں موحد بنایا، توحید والا بنایا، شرک سے پاک کیا ہے۔ وہ سماکم المسلمین، اس نے تو تمہارا نام مسلمان فرما بردار رکھا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے، نافرمان مسلمان نہیں ہوتا۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، یعنی پہلی کتابوں میں بھی تمہاری تعریف مسلمان فرما بردار، اور اس قرآن میں بھی تمہاری تعریف کیا ہے مسلمان فرما بردار، کہنا ماننے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرمایا اعلان کر دیجئے ان اللہ لا یدخل فی الجنہ الا مومن، اللہ تعالیٰ جنت میں صرف مومن کو داخل کرے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے مسلم کو داخل کرے گا، یعنی مسلمان مومن مترادف الفاظ ہیں، اور قرآن پاک میں
ان مترادف الفاظ کی تھوڑی سی تشریح سورہ حجرات میں کر دی گئی ہے۔ کیا فرمایا کہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ ظاہر کے ساتھ دل کے اندر بھی اس کی جڑیں اتریں، جیسا کہ بعض عرابی آ کر کہہ دیتے قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ کہو ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی تک اترا نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر چاہتے ہو کہ ایمان تمہارے دلوں میں اتر جائے تو پھر اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ایمان تمہارے دلوں میں اتر جائے گا۔ اور جب اس کام میں تم اسلام کے مطابق اعمال بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ عمل کریں گے وہ ضائع کر دے گا، شرط یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اسلام کے علاوہ یعنی وہ عمل، وہ عقیدہ، وہ کوشش، محنت جس پر اسلام کی مہر نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی خالص ہو کر کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کتنی محنت کریں، سالہ سال کی عمر لگا دیں، لیکن اگر وہ اسلام نہیں ہے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں ہے۔ رواج، بڑوں کا کہ نقل یا خاندانی روایات یا معاشرتی سیٹ اپ، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہیں، اسلام قبول ہے۔ اور اسلام ہر انسان کو پتہ ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب سب کو نہیں پتہ، سارے مدرسے میں نہیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں اٹھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اتنی قسمیں اٹھائیں، کیا فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ہم نے یہ شعور داخل کر دیا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور اس کو اس سے بچنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اور جو شخص اس سے نافرمانی سے بچتا ہے فرمایا وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں بچتا وہ ناکام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگ اسلام قبول کرنے آتے تو آپ ان سے بیعت لیتے ہوئے یہ کہتے اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ساری میل، سارے گناہ خطائیں معاف کر دے گا۔ مسلمان میں آتا ہے ایک بابا جی لاٹھی کے سہارے، شیخ الکبیر اپنی لاٹھی کے سہارے آ کے کامتے ہوئے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اِنَّ لِي عَذْرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بڑی خطائیں ہیں، بڑے گناہ ہیں، کیا میرے لیے بچاؤ کا رستہ ہے؟ شرط یہ انسان دل کی حضوری کے ساتھ تڑپ لے کر آئے۔ کیا یہ دنیا میں جتنی تنظیمیں، گروپ اور یہ پارٹیاں، کسی ایک کے پاس ایسا فن ہے کہ آپ ان کے پاس چل کر جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مجھے بخشوا دیں گے؟ نالیاں تو بنوا دیں گے، سڑکیں بنوا دیں گے، مٹی لے دیں گے اس کے مکھ سے، دنیا کا مال، وہ پتہ نہیں سچے مال ہے یا جھوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس آئیں گے حق اور سچ کا۔ ہاں اگر تو گواہی دے دے اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اس کے پیغمبر کی رسالت کو قبول کرنے کی، اللہ تعالیٰ یہ تیرے ساری فجرات حضرات معاف فرما دے گا۔ تڑپ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی آیا، عرض کیا، مسلمانوں نے سے پہلے ہاتھ بڑھایا، پیچھے کھینچ لیا، حضور اسلام قبول کر لوں تو جو اس سے پہلے مجھ سے ظلم ہوئے معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔
سچائی سے قبول کر لے۔ یہ سورہ محمد ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کی راہ اپنائی اور اپنی کوششوں کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یہ کفر کا کام ہے۔ آج مسلمان کر رہے ہیں، کیسا ماحول، ایسے پروگرام، ایسی کوششیں کہ لوگ اسلام کی بجائے شر کے ساتھ پیار کریں۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ اضل اعمال، اللہ ان کی محنتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور وہ حق اور سچ ہے، اس کی تصدیق کی اور اس کو قبول کر لیا اپنے رب کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی جو سیئات ہیں وہ سب معاف فرما دے گا۔ کیا پتہ چلا کہ مسلمان بننے سے ہماری خطائیں معاف ہوں گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، مسلمان جتنا مرضی کہلاتا رہے، کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ زندگی قبول نہیں ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث رکھی ہے اس کا ترجمہ بولتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو معاف کرنا، بخشش کرنا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ یہ قرآن مجید سچی کتاب کہہ رہی ہے کہ اگر آخر کی کامیابی چاہتے ہیں تو اسلام کو سچائی سے قبول کر لیں، اور جب ہم لوگ اسلام کو سچائی سے قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مسلمان کی شان بڑھ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاں اتنی قیمت والا ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنی خیر ہے سب اس کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس حال میں بھی الحمدللہ کہتا ہے جبکہ اس کی جسم سے میں روح کھینچ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی تکلیفوں میں، شدائد میں، پھر بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ بھائی الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالی ہوگی نا تو دکھ میں آپ سے کے منہ سے الحمدللہ نکلے گا۔ اگر اس کی عادت نہیں ڈالی تو وہ منہ سے کچھ اور نکل جائے گا۔ فرمایا کہ میں اس کے لیے ساری بھلائیاں کر دیتا ہوں۔ مثلا نماز میں کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، جو نہیں آتے ان کو بھی توفیق دیتا ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یقول قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو بانٹ لیا ہے۔ اسی طرح تمام عبادات ہیں، یہ ایک جز بول کر کل مراد ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ، خالق ارض و سماوات اتنی شان والا اسے کیا کہتا ہے؟ حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف۔ ہم سپیڈ میں پڑھ جاتے ہیں، سانس ہی نہیں لیتے، رک کر پڑھنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر۔ یہی جو شروع میں آیت پڑھی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں دھیان دیتے ہیں، روزے میں دھیان دیتے ہیں، حج عمرے میں دھیان دیتے ہیں، ذکر تسبیح کرتے ہیں اس میں دھیان دیتے ہیں، زندگی کا کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں دھیان دیتے ہیں۔ بے دھیانی عبادت کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، نماز پڑھی، آپ کی خدمت حاضر ہوا، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آ کر عرض کیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ نماز پڑھ، تو نے پڑھی نہیں، حالانکہ پڑھ کے آ رہا ہے۔
تو 3 دفعہ نماز پڑھ کے آ کر ایسے ہی حاضر ہوا، آپ نے اس کو والد اسلام کہا لارڈ دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آج مولوی صاحب ہمیں کہہ دے ہم تو اسے لڑ پڑیں گے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس شخص نے لڑنے کی بجائے کہا حضور مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھے سکھائیے۔ وہ ان پڑھ، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، ان پڑھ، تھوڑی دنیا والا، تھوڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا، اس کو پیغمبر کی بات کی قدر ہے۔ آج کے کوالیفائڈ کہتا ہوں منہ اٹھا کے تکبر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے سکھائیے۔ آپ نے اسے بتایا کہ اس طرح وضو سوار کر اللہ تعالیٰ کے سیدھا کھڑا ہو، نماز پڑھ، سمر کا حتی تطمئن راکعہ، سمرفع حتی تطمئن قائمہ، سمسجد حتی تطمئن ساجدہ، سمرفع حتی تطمئن جالسہ۔ رکوع کر، ٹھہراؤ پکڑ لے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، اطمینان سے کھڑا ہو جائے، سجدے میں جا اطمینان ہو جائے، سجدے سے سر اٹھائے اطمینان سے بیٹھ جائے۔ کیا پتہ چلا کہ وہ نماز میں دھیان نہیں دے رہا تھا، جلدی کر رہا تھا۔ یہ مسئلے کس کے لیے ہیں؟ جو نماز پڑھتا ہے۔ یہ مسئلے کس کے لیے ہیں؟ جو یقین رکھتا ہے۔ یہ مسائل کس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ مسائل اس کے ہاں قیمتی ہیں جو اسلام کو سچا دین مانتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے کو دیکھا ایسے جلدی جلدی کر رہا ہے، اس نے کہا ساری عمر بھی تو اس طرح جلد بازی کرتا رہتا تو اسلام پر نہ مرتا۔ اللہ، کیا پتا چلا اسلام اتنا قیمتی دین ہے کہ اس کی قدر کریں اور پھر کیا کریں؟ جو اس کے اعمال احکام ہیں ان کو دھیان سے کریں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں دھیان دیتے ہیں، نماز بول کر ساری عبادت مراد ہے۔ کیونکہ جب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں فرشتوں کا سردار، جبرائیل علیہ السلام کون؟ فرشتوں کا سردار، تمام انبیاء تک اللہ تعالیٰ کی نبوت جو ان کی طرف بھیجی گئی، تعلیمات شریعت بھیجی گئی، وہ لے کر آنے والا، اتنی عظمت والا انسانی شکل میں صحابہ کی وجود میں حضور کے سامنے بیٹھ کر سوالات کرتا ہے ہمیں اسلام سکھانے کے لیے، ہمیں اسلام سکھانے کے لیے۔ آج بہت کوالیفائی پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے یہ بھی کوئی مولوی کا کام ہے، یہ بھی اہمیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کسے؟ جبرائیل علیہ السلام کو، اتنی شان والا، اور پھر کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے پاس۔ سامنے بیٹھے کون ہیں؟ پاس صحابہ کرام، جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، مجھ سے راضی ہو گئے، میرے اور آپ کی طرح گناہ گار نہیں۔ ان کے سامنے آ کر وہ اسلام کی باتیں سوال کرتا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ بھی مسئلے ہیں مولوی صاحب، یہ تو سب کو آتے ہیں۔ آپ نے ان کے جانے کے بعد جب وہ غائب ہو گئے تو پوچھا کون ہے، پتہ نہ چلا، تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ معلوم ہوا ارکان اسلام دین ہے، عقائد اسلام دین ہے، اگر ہم یہ نہیں سیکھتے تو ہماری کوتاہی ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ مل احسان، اللہ تعالیٰ کو خالص ماننے کا کیا مطلب ہے، خالص اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب ہے، خالص ایمان کا کیا مطلب ہے، خالص پیغمبر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اس طرح اپنے رب کے حضور اسلام کو بجا لا جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبادات کہیں گے مولوی صاحب آپ نے عبادات کی جگہ اسلام کہہ دی، اسلام مطلب عبادات ہے، اسلام مطلب شریعت کے احکام ہے۔ فرمایا جب ان کو تو اپنائے اس طرح کرے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے
اور تو نہیں دیکھ سکتا، یقین کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب ہم اسلام کے ساتھ اس طرح سچے ہو جائیں کہ ہم بولیں، سوچیں، کھائیں، پئیں، کاروبار کریں، لین دین کریں، معاملہ کریں، ہمارے اوپر یہ عقیدہ کار فرما ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اسلام بنے گا۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں، دین اسلام میں دھیان دیتے ہیں۔ جو دھیان نہیں دیتا، حضور نے اس کی تعریف کیا کی ہے؟ اسوأ الناس اللہ یسرق من صلاتہ، بدترین انسان ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ یعنی اسلام کو اسلام مانتا ہے، سچا مانتا ہے، ایمان مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، حضور کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، پھر اس میں دوڑ لگاتا ہے۔ ترجمہ وسیع کر دیا نا، مشکل تو نہیں لگ رہا، گمراہ تو نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو شک ہو بعد میں سوال کر لے، سمجھانے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اسلام میں سچا ہو جا، پھر تجھے اسلام نفع دے گا۔ جب تک اس کے ساتھ میلا گدلا رہے گا، بیگانگی رکھے گا، نفع نہیں ملے گا۔ آخر کو وہ چاہے تو جہنم سے ہوتے دے کر جنت میں لے جائے، اس کی سامنے کوئی بولنے والا نہیں، لیکن صحیح نفع اسے نصیب ہونا ہے جو اس کو سچا ہو کر مانے گا۔ ہاں فرمایا اے آدم کے بیٹے، تو سچائی کے ساتھ مسلمان بن کے میرے سامنے کھڑا ہو، میں ہماتاً تیری طرف توجہ کر لیتا ہوں۔ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، تجھے دیکھنے میں، سننے میں، چیک کرنے میں نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت حاضر ہوں۔ بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تو جواب ملتا ہے جب بندہ سننے کے لیے کہے، سوچ سے، توجہ سے کہے۔ کہا نا یسرق من صلاتہ، نماز میں چوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ولا یتم رکوعہا ولا سجودہا ولا خشوعہا، یہ رکوع سجدہ اور اس میں دھیان نہیں دیتا۔ اسی طرح روزہ، باقی تمام عبادات پر اس کو اپلائی کریں، صرف ایک نماز نہیں، سب کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس پر دھیان دے دے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے مخاطب ہوں، کون مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا، اس کا کمپیوٹرائز نظام کے اندر میں کھڑا ہوں، میں پوری طرح ریکارڈ ہو رہا ہوں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اس کا ریکارڈنگ سسٹم مکمل ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں قرآن بول رہا ہے۔ جب بندہ اس طرح صاف ہو کر، عقیدے کے ساتھ، یقین کی گہرائیوں میں ڈوب کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثنا علی عبدی مجدنی عبدی، بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ اب جب یہ خالص ہو جاتا ہے اپنے رب کے حضور اور سچائی سے مانگتا ہے، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی تیرا ہی حکم مانتا ہوں، سب کے حکم چھوڑ دیے، صرف تیرا جو تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسلام کی صورت میں مجھے ملا ہے، اس کو میں مانتا ہوں، اور پھر مدد بھی سارے کاموں میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ پھر میں غیروں کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر نہیں دیکھتا، ادیان باطلہ کی طرف نہیں دیکھتا، صرف اسلام کو دیکھتا ہوں، تجھے دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے لیے خالص ہوا ہے، سچا ہوا ہے، دیکھ تیرا مقام کتنا بڑھا دیا، ہذا لعبدی ہذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا۔ جب ہم خالص ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ مائدہ ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وکفار اولیاء. یہ اہل کتاب انہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، کھیل کود بنایا ہوا ہے. ان کو کتابیں دی گئیں، ان کی ادھر نبی رسول اور ولی بھیجے گئے اللہ کے، انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی. تم نے ان سے بچنا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے، ان سے نہیں ڈرنا. ان کنتم مومنین، جب تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. کہ یہ اس لیے ہے کہ جب یہ اللہ کے حکموں کی طرف بلائے جاتے ہیں، نماز کی طرف مثلا، تو کھیل کود ہنسی آئی گئی کر دیا، کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ کن کا شیوا ہے؟ گمراہ لوگوں کا، مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمانوں کا کیا شیوا ہے؟ سورہ مائدہ میں آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، تو ہم ان کی خطائیں مٹا دیتے. اب میں ترجمہ کرنے لگا. یہ مسلمان پاکستانی، انہوں نے پاکستان اسلام کے نام پر لیا، مسلمان بنے، اسلام کے داعی بنے، قرآن ان کو دیا. اگر یہ اس کو مان لیتے، ہم ان کی خطائیں معاف کر دیتے. وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جنت کے باغوں میں ضرور بے ضرور ہم داخل کر دیتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا. اگر یہ اہل کتاب، ان کو ہم نے تورات دی، انجیل دی، اب مسلمانوں سے تمہیں قرآن دیا، تمہیں قرآن دیا جو ان کی طرف تمہارے رب نے بھیجا ہے، اگر یہ اس کو مان لیتے، ان کو اوپر نیچے ہر جانب سے رزق عطا کرتے. آج ہماری معیشت برباد ہے نا، میں معیشت صحیح کر دوں گا، وہ کہتا ہے میں کر دوں گا، وہ کہتا ہے میں کر دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس قرآن کی قدر کرتے، اسلام کو مان لیتے، پاکستانیوں رزق کی کمی نہیں تھی، تم سے سنبھالا ہی نہیں جانا تھا. ترجمہ غلط نہیں کر دیا. فرمایا لَأَكَلُوا، ضرور کھاتے. یہ صرف ان کے لیے وعدے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے قرآن ہے. من فوق، اپنے نیچے سے بھی، ومن اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، پاؤں کے نیچے سے بھی. لیکن یہ تین قسم کے گروپوں میں بٹ گئے. منہم امۃ مقتصدہ، ایک تو درمیانے درجے کے، کچھ مان لیا کچھ نہ مانا، تھوڑا سا مانا. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور بہت سارے نے برے عمل کیے، فرما برداری نہ کی. مسلمانوں میں ایک روایت آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت آتی ہے، کچھ نے اس پر کلام بھی کیا ہے کہ انما المؤمنون علی ثلاثۃ اجزاء، ماننے والوں کے تین طرح کے گروہ ہیں. ایک وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ ولم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. یہ سورہ حجرات میں فرمایا، جنہوں نے اللہ رسول پر ایمان لائے، اس میں شک نہ کیا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس دین کو قبول کرنے میں، اپنانے میں جان مال بھی دینا پڑا تو کوئی پرواہ نہ کی. یہ ہے سچے. دوسرے وہ ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں ترجمہ بول رہا ہوں، دوسرے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ان سے دوسروں کا خون مال محفوظ ہے. ہم سب جہاں جائیں کسی نہ کسی مسلمان کا نقصان کر رہے ہیں، کاروبار نفع کے نام سے کسی نہ کسی طرح. فرمایا مسلمان کے ہاتھ زبان کے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. مسلم جو ہوتا ہے من سالم المسلمون ملی ثانی و یدی، زبان ہاتھ سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا. جو مومن ہوتا ہے اس سے انسانوں کے خون اور مال محفوظ ہوتے ہیں. جو مجاہد ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے. اور جو مہاجر ہوتا ہے، مومن کی یہ مختلف شان ہے،
تو وہ خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب میرا بندہ اس طرح مومن بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحمی لیحمی عبد المومن من الدنیا، ایسے مومن کو میں دنیا کے شر سے اس طرح بچاتا ہوں کما تحمونا، جیسے تم تم اپنے بیماروں کو بچاتے ہو، کھانے پینے سے اس کو تکلیف ہوگا، بھاگے پکڑ لیتے ہو، خیال کرتے ہو بیماری بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہاری حفاظت کرے گا اگر اسلام کے ساتھ ہم لوگ سچے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان